لیکن میں ہوں محمد شہباز. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد بلو ایریا میں اپنے دوست کے پاس اور اسمارٹ ویز ریئل اسٹیٹ میں. تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا گائیڈ کرنا ہے کہ یہ پہلے ٹیچنگ میں تھے, ٹیچر بھی تھے, اور اب انہوں نے جو ہے وہ اپنا پروفیشن سوئچ کیا. تو یہ ہمیں ہمارے آنے والی جنریشن کو کیا گائیڈ کرنا چاہتے ہیں, ان سے جانتے ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں. جی مبشر بھائی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہمارے ذرا بچوں کو بتائیے گا, جس طرح آپ پہلے ایجوکیشن میں تھے, اس کے بعد آپ نے اسکپ کیا اور اب آپ ریئل اسٹیٹ میں ہیں, تو ہم کس طرح سے ایک بچہ اپنے پروفیشن کا آئیڈیا لگائے کہ وہ یہ بن سکتا ہے, تاکہ فیوچر میں اس کو ایک پروفیشن کو آزمانے کے بعد دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھے میں نہ جانا پڑے. جی پلیز. جی شہباز بھائی, ایک تو بہت شکریہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا اور اس چینل پہ آنے والے لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں, آپ نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ سوال جو ہے سامنے رکھا ہے کہ انسان کو کس فیلڈ کی طرف جانا چاہیے, کیا پروفیشن چوز کرنا چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال جتنا سادہ اور آسان ہے اتنا اس کے اندر کمپلیکس بھی ہے. اگر اس میں یہ دیکھا جائے ہم بلکہ میں اپنی اگر کہانی سناؤں آپ کو, تو وہ یہ ہوگا کہ جیسے میں اب پہلے ایجوکیشن کی فیلڈ میں تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں اس فیلڈ کے اندر آیا. تو لیکن میں آنے والی اپنی جو ینگ جنریشن ہے اس کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں, کوئی بھی کام کریں آپ اپنے پیشن سے کریں, آپ اپنے شوق سے کریں. وہی کام اچھا ہوتا ہے جس کو آپ اپنے پیشن سے کر رہے ہیں, اپنے شوق سے کر رہے ہیں, تو اس کے اندر آپ کی کمٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں 4 گھنٹے کام کر رہا ہوں یا 8 گھنٹے کام کر رہا ہوں. وہ آپ 16 گھنٹے بھی کام کر جاتے ہیں, وہ آپ نہ کرتے کرتے 18 گھنٹے بھی کر جاتے ہیں, وہ آپ 20 گھنٹے کا بھی چل جاتے ہیں, کیونکہ وہ اس کے اندر آپ کا شوق ہوتا ہے, پیشن ہوتا ہے. تو کوئی بھی کام کریں اپنے شوق سے کریں, پیشن سے کریں. اور ہاں دیکھیں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ بیسک ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے. تو جو ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ ہے ماشاء اللہ بہت اچھی فیلڈ ہے. اب لیکن ہمارے اگر تھوڑے سے روایتی لوگوں کو دیکھیں تو وہ ان کے پاس کوئی اس چیز کی بیسک ایجوکیشن نہیں تھی, ٹھیک ہے. انہوں نے لوگوں کے پاس بیٹھ کے مشورہ کر کے, یعنی کہ لوگوں سے پاس بیٹھنے سے ان کے پاس جو غیر رسمی تعلیم ان کے پاس تھی. لیکن میں نے سننے میں آ رہا ہے کہ اب گورنمنٹ اس طرف توجہ دے رہی ہے کہ وہ اس طرح کی بیچلر ڈگری پروگرام لے کے آ رہی ہے, جس کے اندر آپ کو ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ بیچلر کر سکیں گے, مارکیٹنگ میں آپ بیچلر کر سکیں گے. اس کے اندر آپ کو اسٹارٹنگ میں ہی آپ کو یہ سب ٹیکنیکس بتائی جائیں گی کہ آپ نے کس طرح سے یہ کام کرنا ہے. تو میرے خیال میں جو آنے والے جو لوگ ہیں جو اس چیز میں آنا چاہتے ہیں, جس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, نو ڈاؤٹ یہ بہت اچھی فیلڈ ہے. میں جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو اس طرف آنے کے لیے بالکل کہوں گا کہ وہ ضرور اس طرف آئیں, اپنا ایجوکیشن لے کے آئیں, اپنی اس کے بارے میں اسٹڈی کر کے آئیں, تاکہ اپنی لائسنسنگ کریں. دیکھیں پاکستان کے اندر جو ریئلٹرز ہوتے ہیں وہاں پر لائسنسنگ کا اتنا نہیں پوچھا جاتا. لیکن اگر آپ یہی, حالانکہ ہم دیکھیں ہم یہاں بلو ایریا بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کا, سیکٹریٹ سے ڈی چوک سے 1 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر بیٹھے ہیں, لیکن یہاں پر جتنے بھی ریئلٹرز بیٹھے ہیں یہاں پر میجورٹی یا بلکہ تقریباً سب لوگوں کے پاس کسی سے کوئی لائسنس نہیں پوچھا جاتا. حالانکہ لائسنسنگ ہونا, اگر آپ یہی کام اگر آپ کسی امریکہ یا USA میں بیٹھ کے کریں تو آپ کو لائسنس چاہیے ہوتا ہے. تو آپ اپنی بیسک ایجوکیشن لیں اور پھر اس کے اندر لائسنسنگ کریں اور پھر اس فیلڈ میں. اچھا مبشر بھائی, ایک تو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ اگر کسی بھی فیلڈ میں آنا ہے تو اس کی پراپر اسٹڈی بہت ضروری ہے. جس طرح ابھی آپ جس فیلڈ میں ہیں اس میں نہیں ہیں, لیکن ہوپ فلی فیوچر میں نے لاہور یونیورسٹی میں دیکھ رہا تھا تو وہ بھی لینڈ کے بارے میں بیچلر ڈگری کروا رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ HEC سے ریکگنائز ہے یا نہیں ہے. لیکن میں آپ سے تھوڑا سا ایک اور سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں. بیسک جو میرا پرپس تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ کس طرح سے اندازہ لگائے کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے. اوبیسلی سب لوگ تو نہیں اس فیلڈ کو ایبزارب کر پاتے ہیں, اسی لیے ساری دنیا بہت ساری فیلڈز ہیں. تو ایک بچہ کس طرح سے سوچے تو اسے سمجھ آئے گی کہ ہاں یار وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ بھی بہت اچھا سوال آپ نے کیا. تو اس سوال کا بھی کنیکشن میرے پچھلے سوال کے ساتھ, جو آپ کا پچھلا سوال تھا اسی کے ساتھ میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے اوپر کوئی چیز فورس نہ کریں, ان کو لمٹائز نہ کریں, ان کی فیلڈس کو لمٹ مت کریں. بچے کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میٹرک تک بالکل اوپن تعلیم ہو, یعنی کہ بچے کو بالکل مائنڈ ہو کہ اس کو ہر چیز کے بارے میں نالج ہو. اس کے بعد بچے کی دیکھا جائے کہ وہ کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے.
اگر کوئی بندہ اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتا ہے, کوئی بچہ اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے, ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے, تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو فزکس, کیمسٹری اور بایولوجی پڑھنے کی, اسے کیا ضرورت ہے. اس کو سمپل ایجوکیشن دے اور پھر اپنی اس فیلڈ کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن, اگر وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اگر گورنمنٹ کے ادارے سے ملتی ہے تو سب سے بہتر ہے, اگر نہیں ملتی تو کسی ریئلٹرز میں, کسی کمپنی میں آپ وہ بچہ جائے, 4-6 مہینے وہاں لگائے, بے شک جیب سے کچھ پیسے پے کرنے پڑتے ہیں, وہاں پہ کریں, ٹھیک ہے, اور کام سیکھے, اور کام سیکھ کے پھر ادھر آئے. تو یہ اس چیز کی بچے کے لیے بہت موزوں ہوگا. اور یہی بات آپ کو پھر اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, کس طرح سے کسی بچے کو یہ پتہ چلے گا کہ اسے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں شہباز بھائی, فیلڈ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بری نہیں ہے, آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہوں وہ آپ چن لیں, ٹھیک, لیکن اس فیلڈ کے اندر جب آپ نے چنا ہے اس کے اندر پھر آپ اپنے پیشن سے لگ جائیں. آپ نے پھر آپ سمجھیں کہ بس میں نے اگر کرنا ہے تو پھر میں نے یہی کرنا ہے, میں نے دنیا میں کوئی اور کچھ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. یعنی کہ مجھے سے کہتے ہیں کہ اپنی ساری کشتیاں جلا کے آپ اس طرف چلے جائیں اور آپ کے مائنڈ کے اندر ہو کہ بس یہاں سے اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. لیکن مبشر بھائی, ہم لوگ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی رہا ہے, ہم لوگ اکثر جو اسٹڈی حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس میں میں نے خود بھی آبزرو کیا ہوا ہے, آپ نے بھی کیا ہوگا کہ ہم لوگ کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارا موڈ نہیں ہے, یہ ہم یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں, لیکن کر رہے ہیں پھر بھی. تو جو آنے والی جنریشن ہے وہ اس بات کو کس طرح سے سیریسلی لے, کیونکہ یہ لائف لانگ میٹر ہے, پوری زندگی کا معاملہ ہے, اس میں کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو ایک ہی پوائنٹ پہ ڈسکس کر لیں. کچھ بچے ہوتے ہیں جو اچھے سنگر بن سکتے ہیں, ایکٹر بن سکتے ہیں, اور وہ اگر وہ لینڈ کی فیلڈ میں آتے ہیں تو وہ بیکار ہیں, اور وہ کسی اور سائنس میں بھی جاتے ہیں تو وہ بیکار ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا سا بتائیں بچے کیا, مطلب میرا یہ خیال ہے کہ جیسے ہی بچہ اپ برنگ ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ان ساری چیزوں کو نہیں, اس چیز ساری آبزرویشن سے گزرا ہوتا ہے, اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے اس کام کو کرنے میں, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ پیشن بیکم پروفیشن از دا بیسٹ. بالکل آپ بہت اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں کوئی بھی کام ہو, جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پیشن بہت ضروری ہے. آپ جیسے ایگزامپل دیکھیے, اگر وہ سنگر بننا چاہتا ہے, ہم اس کو اس فیلڈ میں لے کے آئیں گے, ہو سکتا ہے اس فیلڈ میں نہ اس کی انٹینشنز نہ ہوں, ٹھیک ہے. تو دیکھیں ہم اور آپ پچھلی صدی کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہماری پیدائش پچھلی صدی میں ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی صدی میں لوگ ہیں وہ پھر بھی ان بچوں نے کچھ نہ کچھ والدین کی مرضی سے یا ان کی زبردستی انہوں نے کچھ کر لیا. لیکن آنے والی جنریشن جو اب جو بچے آ رہے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ وہ بہت زیادہ والدین کی جو ہے نا وہ باتوں کو, وہ مرضی جنہوں وہ اپنے والدین ان کو زیادہ مرضی وہ سمجھ کر سکیں گے. وہ بچے خود سے ماشاء اللہ ان کے اندر ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے, تو بچوں کے اندر اویئرنیس جو آج کل کی جنریشن ہے وہ ہم سے بہت زیادہ اویئر ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اپنے جی, تو بس یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بچوں کو خود مختار کریں, بچوں کو کانفیڈنس دیں, ان کے اندر جب کانفیڈنس دیں گے ان کے اندر فیصلہ سازی, ٹھیک ہے, بچوں کو فیصلہ ساز بنانے کی کوشش کریں تاکہ وہ ان کے اندر فیصلہ سازی آئے اور ان کے اندر ایک کانفیڈنس آئے. کانفیڈنس دینے کی کوشش کریں, بلا جھجک چھوٹی چھوٹی باتوں کو بچے کے اوپر ڈانٹنا اور ان کو یہ کرنا, یہ کانفیڈنس لوز ہوتا ہے. بس بچے کانفیڈنس رہے تو انشاءاللہ وہ کسی بھی فیلڈ میں. ویل تھینک یو سو مچ مبشر بھائی, آپ نے ٹائم دیا, آپ کی باتوں سے ہوپ فلی ہمارے چینل میں تھوڑا سا مستفید ہوئے گے. تھینک یو سو مچ ایوری ون. اپنا کمنٹ ضرور لکھیے گا, سر کے لیے کوئی سوال ہو تو ضرور لکھیے گا, ان کا نمبر بھی مینشن ہوگا. السلام علیکم.